فراست صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بجٹ کے بارے میں؟ جو بجٹ آج آیا، آپ بھی اسی قسم کے خیالات ہیں آپ کے جیسے شاید خاقان عباسی صاحب کہیں، یا یو ہیو اے ڈفرینٹ اوپینین؟ میرے خیال سے کچھ ملتے جلتے ہی ہوں گے، ملتے لیکن جلتے میں آپ کو ایک بڑی مزیدار بات بتاتا ہوں جس نے پہلا مجھے شوق ملا. میں دفتر سے آج واپس آ رہا تھا اسلام آباد سے، تو مرگلہ ہائی وے انہوں نے بلاک کی ہوئی تھی پولیس نے کہ اس میں انٹر نہیں ہونے دے رہے تھے اسلام آباد. تو میں نے پولیس والے سے پوچھا کہ یار یہ کیا چکر، میں سمجھا شاید کوئی معاہدہ ہو گیا، ٹرمپ صاحب آ رہے ہیں یا کچھ ہو گیا تو وہ سیکیورٹی کے لیے وہ کر رہے ہوں. تو کہہ رہے نہیں جی وہ تو بجٹ پیش ہو رہا ہے. دنیا کے اندر کون سی نیشن ہے جو اپنے کیپٹل کو بلاک کر کے پھر بجٹ پیش کرتی؟ وہ یہ اصل میں کچھ صورتحال پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ احتجاج کرنا چاہ رہی تھی نیشنل اسمبلی کے باہر، اس لیے شاید وہ ہوا ہوگا. جی انہوں نے تو نیشنل اسمبلی کے اندر بھی کیا، بہرحال سارا وقت شور مچاتے رہے. جی لیکن اچھا اب دیکھیے کہ جو بجٹ پیش کرتے ہیں وزیر خزانہ، اس کے اندر جیسے ہمیں آپ کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے کسی چیز کا، آپ دیکھتے ہیں اپنے گاڑی خریدی یا کوئی اور چیز خریدی تو اس میں ایک فائن پرنٹ ہوتا ہے نا، وہ فائن پرنٹ کو پڑھنے میں، اس کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے. کیونکہ یہ تو جو تقریر کرتے ہیں اس میں صرف سبز باغ ہی دکھاتے ہیں، اچھی اچھی باتیں کچھ دو چار جو کہیں سے مل جاتی ہیں اس کو بھی بتاتے ہیں. کوئی ڈیٹیل the devil is in the detail جب آپ کے سامنے آئی، اوکے. اور کچھ چیزیں تو بالکل سمجھ میں آ رہی ہیں. اچھا پھر ایک ذرا دیکھیں نا، جو انہوں نے بھی ڈیٹ کی بات کی، آپ نے بھی بات کی کہ کس طرح ہم پھنسے ہوئے اس کے جال میں. ہمارے وزیر خزانہ صاحب ہی از bragging about something. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس سال ہم نے پینڈا بانڈ جو ہے وہ چائنا کے اندر جاری کر دیے، ہم ایک اور فائنینشیل ایک اور مارکیٹ میں داخل ہو گئے. مطلب ہی از گیونگ اٹ ایز اے سکسیس. ٹھیک. بھائی یہ جو بانڈ آپ بیچ رہے ہیں یہ تو قرضہ ہی ہے نا، جو آپ تو اس ہماری نسل کو تو آپ نے برباد کر دیا، یہ اگلی نسلوں کو بھی آپ برباد کر رہے ہیں. قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں اور اس پہ خوش ہو رہے ہیں. مفت کی پیتے تھے میں، لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو یہ حالت یہاں پہ ہوئی ہوئی ہے. اچھا آپ بجٹ کے جو نمبرز ہیں اس کے اوپر تھوڑی کچھ چیزیں جو نا غلط فہمی ہو جاتی ہے کیونکہ تیزی سے وہ پڑ جاتے ہیں. اب انہوں نے کہا کہ ہم ان پوائنٹس کو، آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے پروگرام میں بھی آیا تھا، ہم ہمیشہ فاصل اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم پہ دو تین چیزوں کو بہت زیادہ ایمفسائز کر رہے تھے کہ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. دیز آر میجر ایشوز دس از گوئنگ ٹو کل یور اکانومی. اس میں سے کسی کو بھی ایڈریس نہیں کیا. مثال کے طور پہ پاورٹی کے بارے میں ہم کہتے تھے کہ پاورٹی ہر تیسرا آدمی بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے ہمارے پاکستان کا جو ہے پاورٹی لائن کے نیچے چلا گیا. ٹھیک ہے، بیکاز آف یور ٹیکسز، انڈائریکٹ ٹیکسیشن جو آپ کرتے ہیں، لیویز لگاتے ہیں، ساری چیز کرتے ہیں جس سے غریب آدمی اور غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے. تو اس کے اوپر تو کوئی توجہ کوئی ایسی نہیں ہوئی ہے اس کے اندر بھی کہ سوائے یہ کہا جی بے نظیر انکم سپورٹ میں تھوڑے سے پیسے انہوں نے بڑھا دیے. بے نظیر انکم سپورٹ itself is a debatable thing کہ کس طریقے سے وہ رن ہو رہا ہے. وہ آپ لوگوں کو نہ تو ان کو انف پیسے دیتے ہیں، جتنے پیسے تھوڑے بہت وہ دیے جاتے ہیں بہت سارے خاندانوں میں بانٹ دیے جاتے ہیں. اس کا پولیٹیکل اور ہی کوئی فائدہ ہوتا ہو تو ہوتا ہو کہ جتنے سارے لوگوں کو ہم نے کیونکہ فوٹو اپرچونیٹیز مل جاتی ہیں تھنگس لائک دیٹ، لیکن اس کا کوئی امپیکٹ نہیں آ رہا. اس کی بنسبت آپ کو ایسی چیزیں کرنی چاہیے تھی کہ آپ وہ کہتے نا کہ آپ اس کو کوئی ہنر سکھا دیں، کوئی چیز کر دیں، بجائے اس کے کہ لائنوں میں لگائیں ان بیچاروں کو اور تھوڑے سے پیسے وہ لے لیں اور اس کے اندر جتنی کرپشن اور چیزیں ہو رہی ہیں اس کو دے دیں. So that is the only thing جو پاورٹی ریڈکشن کے لیے انہوں نے کیا، کوئی ریلیف کچھ بھی نہیں دیا. اچھا دوسرا ایک امپورٹنٹ بات ہم یہ کہتے تھے کہ آپ ایجوکیشن کی ایمرجنسی لگائیں. اچھا کین یو بلیو سر کہ صرف پنجاب کے اندر جس کو بڑی وہ ہوتی ہے کہ بڑا اچھا پرفارم کر رہے ہیں، 9.7 ملین کتنے ہوئے اردو میں اگر بولے تو 1 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہے جس کو اسکول میں جانا چاہیے. صرف پنجاب کی بات کریں 7.6 ملین، سندھ میں ہے اسی طرح 4.5، کے پی میں 3.5، کچھ بلوچستان. کوئی توجہ نہیں ہے اس طرف. جاہل بنتی ہے قوم تو بنتی رہے. ہم تو پرائیویٹائز کر دیں گے جو گورنمنٹ کے اسکول ہیں وہ بھی. نام کو تھوڑا سا انہوں نے کچھ بڑھا دیا ہے. ٹیکسیشن کے معاملے کو دیکھیں، ہم ایک چیز کے پر بار بار اس پہ زور دیتے رہ گئے بہت زیادہ کہ جب تک آپ لوکل لیول پہ اسٹیک ہولڈرز نہیں پیدا کریں گے، یعنی لوکل گورنمنٹس کو امپاور نہیں کریں گے، تو آپ کوئی بھی پالیسی بنا لیں، کوئی بھی پروجیکٹس لائیں، وہ دنیا بھر میں یہ ماڈل چلتا ہے کہ آپ لوکل
آپ کو امریکہ کی ایک مثال دیتا ہوں, سمجھ میں آئے گا. میں امریکہ میں رہتا تھا, میرے 3 بچے اسکول جاتے تھے, میں گورنمنٹ اسکولس کے اندر, ٹھیک ہے. تو ہم جہاں رہتے تھے ہم وہاں پہ پراپرٹی ٹیکس دیتے تھے. تو پراپرٹی ٹیکس جو ہے اس کا 50 to 60% اسکول کی مینٹیننس میں اور اس کی اپ گریڈنگ میں جاتا تھا, ٹھیک ہے نا. ہمیں بھی خوشی ہوتی تھی پراپرٹی تو ہمارا بچہ اس سے فائدہ اٹھا, صحیح ہے. تو یو ٹیکس دا پیپل فار دا فیسلٹی دیٹ دے آر یوزنگ, ڈونٹ ٹیکس دیم فار دا تھنگس دے آر ناٹ یوٹیلائزنگ, اس کی کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا ان کو. آپ نے ریلیف عام آدمی کو نہیں دیا, ٹھیک ہے, اور ان لوگوں کو دیا. دیکھیں وہ بزنس کلاس کے ٹکٹ کے اندر ریلیف دے دیا آپ نے. آپ کا ویسے وہاں پہ پی او نمبر کیا تھا, پی او باکس نمبر کیا تھا امریکہ میں؟ 77086. اچھا اچھا, اوکے. تو میموریل ڈرائیو پہ رہتا تھا ہیوسٹن میں, بڑی اچھی جگہ ہے, لیکن صدر بک کا گھر بھی آ گئی تھا وہاں پہ اسی لائن میں. لیکن یہ کہ اچھا, پھر وہیں کی ایک اور مثال آپ کو دے دوں کہ ایک اور خاندان تھا, ہم تو اتنے پیسے والے نہیں تھے تو ہمارے بچے گورنمنٹ اسکولس میں جاتے تھے. ایک اور خاتون تھی, وہ اپنے بیٹی کو ایک پرائیویٹ اسکول میں بھیجتی تھی. جی ٹھیک ہے. جب پرائیویٹ اسکول میں بھیجتی تھی تو وہ گورنمنٹ ان کو ایک کوپن دیتی تھی کہ بیکاز یو ڈیڈ ناٹ یوز دی فیسلٹی آفرڈ بائی دی گورنمنٹ, تو آپ اتنا ریلیف اپنی فیس میں پرائیویٹ اسکول سے لے لیں. ٹھیک ہے.